عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خصوصا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قابل صد احترام آج کے اس جلسے کے میر مجلس استاذ محترم شیخ انور جامعی سلفی حفظہ اللہ و استاد محترم شیخ اسماعیل عمری حفظہ اللہ، دیگر ڈائس پہ تشریف فرما معززین، شبینہ مدرسے کے ذمہ داروں، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہی صفت پروانوں، یہ مختصر لیکن ایک جامع پیغام انشاءاللہ رہے گا آپ کے نام. 15 سے 20 منٹ آپ سے خطاب کرنی ہے. دعا کیجئے اللہ مجھے حق کہنے والا، آپ کو حق سننے والا، اللہ مجھے اور آپ کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. میرے محترم، آج دنیا امن کی متلاشی ہے، سکون ہر جگہ سے غارت ہو چکا ہے، ہر کوئی وسائل کے باوجود حیران ہے، پریشان ہے. آج ہر کسی کو امن کی تلاش ہے، بالخصوص امت مسلمہ آج اس وقت ملکی سطح پر، عالمی سطح پر عجیب و غریب حالت سے دوچار ہے. بلکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، رحمتیں ہیں تیرے اغیار کے کاشانوں پہ، برق گرتی ہے تو بیچارے ان مسلمانوں پہ. آج سب سے زیادہ مظلوم طبقہ، مجبور طبقہ، مقہور طبقہ اگر کوئی ہے تو ہمارا اور آپ کا طبقہ ہے. کیوں ہے یہ حالت؟ قصور کس کا ہے؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ کیا پوچھتے ہو یہ زخم کہاں کے ہیں؟ ارے کچھ تو اپنوں کے دیے ہوئے اور کچھ آسماں کے ہیں. آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں پرسکون زندگی کیسے مل سکتی ہے. جیسے کہ میں نے قرآن مجید پارہ نمبر 14 سورہ نحل آیت نمبر 97 پڑھا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت، اس لیے کہ یہاں پر مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، خواتین بھی ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی اچھے کام کرتا ہے، اچھے کام کرنے والا مرد ہو یا عورت. ایک کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، 2 فائدے رب عطا کریں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پس ہم ان کو اچھی زندگی دیں گے، پاک زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے. رب مجھے اور آپ کو جینے کا حق دینا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت ہے میرا اور آپ کا حق زندگی چھین سکتی؟ مجھے اور آپ کو میرا رب سکون سے جینا چاہے، کیا میرے اور آپ کے سکون کو بھی کوئی غارت کر سکتا ہے؟ نہیں. اللہ کا فرمان ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے.
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اس کے اعمال کا بہترین سے بہترین بدلہ دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھے اخلاق والا، اچھے معاملات زندگی والا، اچھے کردار والا کوئی آیا ہے؟ قیامت کی صبح تک کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھی نماز پڑھنے والے، پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، میرے رب مجھے توفیق دیں میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ رب اعنی علی ذکرک، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کروں، میری مدد کر۔ علی ذکر کا، تیرا ذکر ادا کرنے پر، وہ شکر کا، تیرا شکر ادا کرنے پر، وہ حسن عبادتک، اور تیری عبادت کو اچھے سے اچھے انداز سے ادا کر سکوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اچھی نماز پڑھنے والے، اچھے کام کرنے والے، آپ کی پوری زندگی اچھے۔ بلکہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا نا، کان خلق القرآن، کیا پوچھتے ہو نبی کے بارے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کیسے گزرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی، کیا پوچھتے ہو؟ کان خلق القرآن، گویا اخلاق کریمہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو قرآن کی عملی تصویر تھی۔ قرآن نے جو حکم دیا اس کی پریکٹیکل انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی۔ جامع ترمذی کے اندر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اللہ سکھائی۔ کیا دعا ہے وہ؟ یا محمد اذا صلیت، او محمد جب تم نماز پڑھ چکو، اللہ سے اس بات کی توفیق مانگو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین ان تغفر لی وترحمنی، میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں، اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، فعل الخیرات، اچھے کام کرنے کے، وترک المنکرات، غلط کاموں سے بچنے کی، وحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یہ تین کام کرنے پر مجھے میری مغفرت بھی فرما اور مجھ پہ رحم بھی فرما، ان تغفر لی وترحمنی۔ اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اکثر مالی و ولدی، اللہ میرے مال میں اضافہ کر، میری آل اولاد میں اضافہ کر، وہ بارک لی فیما اعطیتنی، اللہ جو نوازنا چاہے اس کے اندر خیر و برکت عطا کر، وَأَتِ الْحَيَاةِ عَلَى طَاعَتِكَ، اللہ مجھے لمبی زندگی دے، مجھے جینے کے مواقع دے، عَلَى طَاعَتِكَ، تیری بندگی پر، تیری اطاعت اور فرما برداری پر، وَأَحْسِنْ عَمَلِي، اللہ میرے عمل کو اچھا کر۔ اللہ کے نبی اچھے کام کرنے والے، اچھے کام کرنے والے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے گھر میں ہیں، 5 سال کے معصوم بچے ہیں۔ آج میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتا ہے، آج میرے اور آپ کے بچوں کے ہاتھوں میں گیم ہوتا ہے، اس عمر کے بچے کھیلنے کودنے کے شوقین۔ اللہ کے نبی 5 سال کے بچے ہیں، دائی حلیمہ کے گھر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے اپنی رضائی ماں دائی حلیمہ کی غربت کو دیکھتے ہیں، ان کے گھریلو حالات کو دیکھتے ہیں، بہن شیمہ اور بھائی عبداللہ کے بکریاں چرانے کے منظر کو دیکھتے ہیں۔ کچھ دن گزر جاتے ہیں، ایک دن ارادہ کر لیتے ہیں میں بھی نکل جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ بکریاں چراؤں۔ 5 سال کے معصوم بچے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دائی حلیمہ کہتی نہ جاؤ بیٹا، دھوپ لگے گی، نہ جاؤ بیٹا، کوئی درندہ تم کو چک نہ لے۔ کہاں؟ اللہ کے نبی کہتے ماں جو دھوپ مجھے لگتی ہے روزانہ میری بہن شیمہ جاتی ہے، میرے بھائی عبداللہ جاتے ہیں، کیا ان کو دھوپ نہیں لگتی جو دھوپ مجھے لگتی ہے؟ مجھے بھی تو جانے دو۔ اللہ اکبر، اندازہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال کی عمر کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کے گھر پہ ہیں، ابو طالب کے گھر پہ ہیں۔ 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ داغ مفارقت دے گئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی ان کو چھوڑ کر چلے گئے، دنیا سدھار گئے۔
9 سال کی عمر کے ہیں، عرب کے اندر ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے بچے آتے اور کہتے محمد چلو نہ کھیلنے چلیں گے، چلو نہ کھیلنے چلیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے نہیں، میرے رب نے مجھے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ ایک معصوم بچے کی تھنکنگ دیکھو، ایک معصوم بچے کی سوچ دیکھو، اور موجودہ دور میں آج ہمارے حالات زندگی کو دیکھو، ہمارے بچوں کو دیکھو۔ اور اللہ کے نبی دعا کیا کر رہے ہیں؟ وَأَتِ الْحَيَاةِ عَلَى طَاعَتِكَ، اللہ زندگی دینا ہے، لمبی زندگی دینا چاہتے ہیں تو اطاعت اور فرما برداری کے لیے دیجئے۔ میرے بھائیوں، عمل صالح بہت ہی ضروری ہے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، 2 اکابر علماء کرام ہیں اور انتظامیہ کے سامنے وقت بھی بہت مختصر ہے۔ تو عمل سے اچھی زندگی ملتی ہے، عمل سے آخرت سدھرتی ہے۔ بلکہ ایک شاعر نے کہا نا کہ جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا، عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو۔ ارے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیاء لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہی تو ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، کیوں؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے۔ ایکم احسن عملا، تمہیں اچھے عمل والا کون ہے؟ اللہ اکبر۔ سوچو، حسن عمل کی آج بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہیں، فتنوں سے پاک زندگی چاہتے ہیں، روزی میں خیر و برکت چاہتے ہیں، آل اولاد کو ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں، میرے بھائیو 2-4 باتیں بتا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اس سے اچھے عمل کیا ہو سکتا ہے؟ آج میں اور آپ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہیں کرتے ہیں، کتنی نادانیاں، اور موبائل جب سے آ گیا ہے اچھا جھوٹا ہو گیا ہے۔ موبائل جب سے آ گیا ہے آنکھوں کا زنا عام ہو گیا ہے، بے حیائی اور ریانیت کا بازار گرم ہے، اور اسی موبائل وغیرہ کے ذریعے کیا کچھ فتنے نہیں مچل رہے ہیں، اور صبح سے شام تک کتنی برائیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ بولا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط حرکت کی نہیں؟ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت، حضرت ابو ہریرہ تو حدیث کے راوی، اللہ کے نبی کہتے ہیں واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ انی لا استغفر اللہ، بے شک میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں، اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ کس بارے میں؟ اللہ کے نبی نے کون سا گناہ کیا؟ گناہ نہ کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگتے ہیں، اور روزانہ کہتے ہیں 70 سے زائد دفعے میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں اور آپ دن میں 5 دفعے بھی صدق دل سے اگر اللہ سے معافی مانگے، کیا اللہ کی رحمت مجھ پر اور آپ پر نہیں برسے گی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ضمانت دی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں۔ اور جامع ترمذی کے اندر روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے میری امت کے لیے 2 امن کے ذرائع دیے، ایک میرا وجود اور دوسرا ان کا اپنا عمل، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جس قوم میں پیارے نبی آپ موجود ہیں۔ اب یہ آپشن تو ختم ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لیکن اسی آیت شریفہ کا دوسرا پہلو، دوسرا حصہ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ اس قوم کو عذاب نہیں دے گا جو قوم استغفار کرے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی زندگی کا خلاصہ قوم کے سامنے کیا پیش کیا؟ 950 برس کی خلاصہ کیا کیا؟ ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا ثم انی دعوتم جہارا ثم انی اعلنت لهم اسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا، میں نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا لوگوں رب سے بخشش طلب کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ کیا ہوگا؟
جب گناہوں کو معاف کر دے گا نا، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائے گا۔ وہ صرف بظاہر بارش کے خطرات رہیں گے، لیکن 4 فوائد اس سے ملیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تمہارے مالوں کو پھیلا دے گا، تمہارے کاروباروں کو اللہ پھیلا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ بچوں کو پھیلا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری کروا دے گا۔ اور اس میں بہت ساری باتیں، میں 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، میرا جو وقت مقرر تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ اچھے کام کرنا ہے اچھی زندگی کے لیے، ہے نا؟ گناہ کریں نہ کریں، مجھے اور آپ کو صدق دل سے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ 2 چیز ہو گئی۔ تیسری چیز، آج نعمتیں ہیں جی، آج نعمتیں ہیں۔ میں بتاؤں دنیا کا خوش نصیب انسان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 3 چیزیں موجود ہیں، 3 چیزیں موجود ہیں۔ پہلی چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی بچوں میں، اپنے پریوار والوں میں صبح کرتا ہے اس حال میں کہ ان سے ان اچھا ہے، اس کی بیوی بچے حالت امن میں ہے، اڑوس پڑوس کا ماحول اچھا ہے۔ وَكَانَ عِنْدَهُ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مُعَافًا عَنْ جَسَدِهِ، جسمانی اعتبار سے صحت میں ہے، جسمانی اعتبار سے صحت میں ہے، دوسری نعمت۔ اور تیسری نعمت وَكَانَ عِنْدَهُ قُوتَ يَوْمِهِ، اس کے پاس 1 دن کے کھانے کا اسٹاک ہے، 1 دن۔ اور آج غریب کے پاس بھی ہفتے بھر کا اسٹاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ 3 چیزیں کسی کے پاس ہیں، امن کا ماحول ہے، جسمانی اعتبار سے صحت میں ہے، اور جو ہے 1 دن کے کھانے کے اسٹاک موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، دنیا اپنی شان بان کے ساتھ اس کو دی گئی ہے۔ لیکن آج دیکھو، اچھے اچھوں کو پوچھو، سیٹ صاحب سے پوچھو، ڈاکٹر سے پوچھو، انجینئر سے پوچھو، کیسے؟ نہیں، منہ ٹیڑھا میڑا کر کے، نہیں، ڈل، بزنس ڈل، حالات اچھے نہیں، ہے نا؟ ارے یہ ٹیڑھے موڑے کرنے چھوڑ دو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ شکر کا جو اللہ نے جس حال میں رکھا ہے، ہر حال میں راضی برضا ہو، دنیا ہی میں بیٹھ کے جنت کا مزہ دیکھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تم کو عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تمہارے اندر شکر گزاری کا مادہ آ جائے۔ تو میرے بھائیو سوچو، شکر گزاری کے ذریعے بھی ہم اللہ کی رحمت کے مستحق بن سکتے ہیں، ہم عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ صبر کے ذریعے بھی، وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا، جو وقت دیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی باقی رہی تو آپ سے خطاب کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کا پیکر بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس شبینہ کو، جس میں میرے استاد محترم پڑھے بھی ہیں، پڑھائے بھی ہیں، اور میں خود بھی پڑھایا ہوں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس شبینہ مدرسے کو اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ اس کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے خدمات کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کا پیکر بنائے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔